ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سنانے کا اور ہم سبوں کو سننے کا موقع دیا ہے سب پڑھیں الحمدللہ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما اپنے تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس سے آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، جو سامنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اسٹیج میں جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھ چکے ہیں کہ میں کس موضوع پر بولوں۔ ارے ہلہ بند کیجئے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ لوگ ادھر ہلہ مت کیجئے۔ میں
اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ جو ہے روتا ہوا اسٹیج میں لایا گیا، جس کسی کا بچہ ہو اسٹیج میں ہے وہ آ کے بچے کو لے جائے، اسٹیج میں رو رہا ہے کہ یہ جو جلسہ آپ لوگ کر رہے ہیں، پورنیہ سے جس نے مجھے ریسیو کر کے لایا، بتایا کہ مولانا اس مدرسے کا جلسہ جو آج ہو رہا ہے تقریباً 10 سال کے بعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا مولانا؟ 10 سال کے بعد مدرسے کا جلسہ نہیں ہوا ہے، جو مجھے سننے میں آیا۔ مسجد کا ہوا ہے، مسجد کا پروگرام اس سے پہلے مسجد کے تعمیر و ترقی کے سلسلے میں کیے ہیں آپ، لیکن مدرسے کے لیے جلسہ کم سے کم 10 سال کے بعد کر رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز بتائیے تو، جلسہ کر کے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جلسہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں، 1,00,000 2,00,000 روپے خرچ کیوں کر رہے ہیں آپ، تو 100% میں سے 90% لوگ، میں آپ کے ذہن کو بنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں موضوع پر، 100% میں سے 90% لوگ یہی جواب دیں گے کہ مولانا اس سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ، مدرسے کا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن چمنی بازار والوں سنو، فائدہ ہوتا ہے مدرسے والوں کو، فائدہ ہوتا ہے پنڈال والے کو، فائدہ ہوتا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر مائک والے کو، باجا والے کو، فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو، لیکن یہ جو دعوت و تبلیغ آپ ایک نام دے رہے ہیں، یہ برائے نام کے ہے، کچھ نہیں ہے، یہ انداز نہیں۔ ابھی میں دکھاؤں گا کہ دعوت و تبلیغ کیسے کیا جاتا ہے، نبی کیسے کیے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ جو مائک والا ہے، پنڈال سجایا ہے صحیح سے، تاکہ قریب قریب کے گاؤں والے آئیں اور دیکھ کر کے کہیں کہ یہ پنڈال آپ لوگ کہاں سے لائے ہیں، کس کا ہے، تو جواب ملے گا کہ فلاں کا ہے، تو وہ لوگ سوچیں گے کہ نہیں یہ بہت صحیح پنڈال بناتا ہے، تو اسی کا ہم لیں گے۔ قریب قریب کے گاؤں والے، ان کی نیت میں بھی کھوٹ ہے۔ مقرر، تقریر کرنے والے، قرآن و حدیث سنانے والے یہ سوچتے ہیں کہ میری تقریر کیسے اچھی ہو، تاکہ قریب قریب کے گاؤں والے جو سننے آئے ہیں، سن کر کے وہ لوگ مجھ سے جلسے کی ڈیٹ لیں۔ ان کی نیت میں بھی کھوٹ ہے، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ سنیے، یہ ایک ایسا راستہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ جلسے جلوس اور تقریر، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مولانا آج آپ کی تقریر بڑی اچھی ہوئی، اور میں اگر سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر میں خوش ہو گیا تو خلوصیت میرے اندر سے ختم ہو گئی، اس کا کچھ اثر نہیں پڑے گا، چاہے میں ہوں یا کوئی اور، کچھ اثر نہیں پڑے گا، خلوصیت ختم۔ اور چندے والے سے، کمیٹیوں سے آپ پوچھئے کہ جلسہ آپ کر رہے ہیں مقصد کیا ہے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ تبلیغ ہمارا مقصد ہے، یہی جواب میں آئے گا کہ مولانا ہم لوگوں کا مین مقصد ہے چندہ۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا ڈیپینڈ ہوتا ہے نیت کے اوپر، اگر نیت میں گڑبڑی آ گئی تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ پورے ہندوستان میں، چمنی بازار والوں سنو، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد ہے تقریباً 30 کروڑ۔ کتنے بتایا میں؟ تھوڑا جواب دیں گے آپ لوگ؟ 30 کروڑ۔
مدرسے کتنے ہیں؟ 4 سے 5 لاکھ. کتنے مدرسے بتایا میں نے؟ 4 سے 5 لاکھ. مساجد ہیں 5 سے 6 لاکھ. اور علماء کی تعداد ہے تقریباً 50 لاکھ. علماء کی تعداد تقریباً 50 لاکھ. مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ. مدرسے کی تعداد 3 سے 4 لاکھ. مساجد کی تعداد 4 سے 5 لاکھ. علماء کی تعداد تقریباً 50 لاکھ. اور نمازی کتنے ہیں معلوم ہے؟ 2%. کتنے؟ 2%. ابھی جو 1.5-2 لاکھ آپ لوگ خرچے کیے ہیں نا، یہ صبح ہماری مسجدیں بتلا دیں گی کہ اس جلسے کا ریزلٹ کیا ہے. یہ تعداد جمعے کے دن تھوڑا سا بڑھ جاتی ہے، 2 سے 5 میں پہنچ جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں 10 میں پہنچ جاتی ہے یہ تعداد. اور عید اور بقرہ عید میں 10 سے 20% میں پہنچ جاتی ہے. پھر بھی 80% مسلمان غائب ہیں. کیا فائدہ ہو؟ ہم علماء کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. بہت پیچھے ہیں ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں. اگر کہیں ہم دعوت و تبلیغ کا کام شروع بھی کرتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے. چل نماز پڑھنے نہیں جائے گا. چل، کیوں نہیں جائے گا؟ ارے تم کو جماعت سے الگ کر دیں گے. نماز پڑھنے نہیں جائے گا. تو روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ تیرا فطرہ ہم جمع نہیں لیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. زبردستی کسی کو آپ پکڑ کر کے، ڈرا کر کے، دھمکا کر کے آپ مسجد نہیں لا سکتے. یہ طریقہ نہیں ہے. دعوت کا جو کام ہے اس کو بہت احسن اور اچھا بتایا گیا ہے. دلیل قرآن کریم کی آیت دیکھیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ بہت اچھا کام ہے. اچھا، دعوت و تبلیغ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اس کی بھی دلیل آپ قرآن سے لے لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنی ذات پر آپ دعوت و تبلیغ کریں. مطلب پہلے آپ سدھریں، اس کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کو سدھاریں. اس کے بعد اللہ نے جیسے نبی کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے آپ پڑوسیوں کو، قرابت داروں کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو یہ دعوت دیجئے. اور دعوت کیسے دیں گے معلوم ہے؟ تھوڑا غور کر کے میری بات کو سنیے گا. میں لا رہا ہوں آپ لوگوں کو، تھوڑا غور کر کے سنیے. دعوت کیسے دیں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ چلیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کا طریقہ قرآن مجید میں کیا ہے. کیا طریقہ ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 4000 دیے، نام بولنا بھول گئے تو اچھا ملنے کے لیے بولی. کوئی کون ہے؟ سیمنٹ کے بدلے میں 4000 دیے. سیمنٹ کے بدلے میں کوئی بھائی 4000. ہاں سیمنٹ لکھا کے گئے تھے، وہ 10 بورا سیمنٹ، کوئی 10 بڑا سیمنٹ لکھا کے گئے تھے. اس کا ٹکا جو دیے ہیں آ کر نام کٹوا لیں رجسٹر. اچھا ٹھیک ہے، نام کٹوا لیجئے گا. وہ نہیں تو پھر بعد میں مدرسے والے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے. تو سنیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ سوچیں گے مولانا کیسی تقریر کر رہے ہیں؟ آج میں الٹی تقریر کروں گا. اس سے پہلے میں سیدھی تقریر کر رہا تھا نا. آپ لوگوں کے ماحول کو دیکھ کر کے الٹی تقریر کروں گا آج میں. سنیے، اس آیت میں دعوت و تبلیغ کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں. سنیے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، اس میں دعوت و تبلیغ کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں. نمبر 1،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کے سامنے آپ سیدھی سیدھی بات کریں، جنت کی بات کریں، جہنم سے ڈرائیں، سیدھی سیدھی بات ان کے سامنے آپ کریں. یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ جو دعوت و تبلیغ کریں گے کسی کو تو اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے، جو آپ کے اوپر سوال کریں گے، سوال اٹھائیں گے آپ کے اوپر، تو آپ ان کو حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ان کو حکمت کے ذریعے سے آپ بلائیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جلدی ان کے دماغ میں بات بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے لڑیں گے، آپ سے جھگڑا کریں گے، تو آپ ان سے لڑیے، لیکن طریقہ اچھا ہونا چاہیے. آپ قرآن کے دلائل کے ساتھ لڑیے، آپ حدیث کے دلائل کے ساتھ لڑیے. یہ 3 اسٹیپ بتائے گئے ہیں. سنیے، جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے نبی آپ اوپنلی کھل کر کے لوگوں کو دعوت دیجئے، اللہ کی طرف آپ لوگوں کو چپکے چپکے سے نہیں بلکہ کھل کر کے آپ لوگوں کو اوپنلی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے. سنیے، اٹھنا بیٹھنا بند کیجئے. تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا، ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے صفا، کوہ صفا کے اوپر آپ چڑھ گئے. ایک چیز یاد رکھیے، اس پہاڑ پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا، لیکن جب کوئی چڑھ جاتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ ضرور آج یہ کوئی امپورٹنٹ بات کرے گا. جیسے مسجد میں جو منبر ہوتا ہے جس پر چڑھ کے ایک خطیب خطبہ دیتا ہے، وہ صرف جمعے کے دن استعمال ہوتا ہے. ہر کوئی اس منبر پہ چڑھتا نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص مقرر، کوئی خاص خطیب، کوئی خاص امام اس پر چڑھ کر کے قرآن و حدیث کی باتیں کرتا ہے. ویسے اس پہاڑی پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا. جب کوئی چڑھ جاتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل مانی جاتی تھی کہ آج کوئی امپورٹنٹ بات ہے. نبی اکرم بیٹھ گئے، چڑھ گئے اس پہاڑ پہ. ہاں، یہ 1000 روپیہ ہے. جی. ایک ٹیلر گٹی. اچھا، چلے گا تھوڑا سا بولیے. ایک ٹیلر گٹی. بھائی کا نام کیا ہے؟ عامر حسین. عامر حسین. اور 1000 روپیے. مدرسے کے ممبر بھی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ ابھی مدرسے کے ممبر بھی ہیں. انشاءاللہ آپ سنتے جائیے. ان کے ابو کے لیے دعا کرتا ہوں. اچھا، انشاءاللہ آخر میں سب کے لیے میں دعا کروں گا. صرف یہ طریقہ تھوڑا آپ سن لیں، اس کے بعد میں بدل دوں گا، موضوع بدل دوں گا. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. سنیے یہ طریقہ. تو نبی اکرم جب اس پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوہ صفا پہ، تو آپ نے نام لے لے کر کے بلایا، اے فلاں قبیلے والوں سنو. یہ دیکھیے، نام لے لے کر کے، اے فلاں قبیلے والوں تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والوں تم بھی سنو. سبوں کو اللہ کے رسول بلائے، اور جس نے بھی نبی کی بات کو سنا. کون پہاڑی پہ چڑھا؟ کہ محمد الرسول اللہ، جو بستر سے اٹھ نہیں پاتا تھا، بیمار تھا. اس نے اپنے کسی بھائی کو، گھر کے کسی رشتہ دار کو، کسی دوسرے آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ، آج محمد پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے کچھ اعلان کر رہا ہے، ضرور
कोई इम्पोर्टेंट बात है, जाओ अपने बदले में किसी दूसरे को भेज दिया कि जाओ आज मोहम्मद कुछ बोलेंगे, जाओ गौर से सुन कर के आओ क्या ऐलान कर रहे हैं, किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। ये दावत का तरीका देखो चिमनी बाजार वालों। जब सब लोग उस पहाड़ के नीचे जमा हो गए, जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे जब सब बैठ करके एक साथ बैठ गए, जमा हो गए सब, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, देखिए कैसे दावत की शुरुआत आप कर रहे हैं। ये देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ मक्के वालों मैं ऊंची जगह पर हूं, सुनो मैं ऊंची जगह पर हूं और तुम नीचे बैठे हो। सुनो मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूं। सुनो इस पहाड़ी के पीछे मैं देख रहा हूं एक लश्कर है जो बहुत ही जल्दी तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है। आधी रात गुजर जाने के बाद ये लश्कर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है। अच्छा, हालांकि कोई लश्कर है नहीं, नबी ने कहा कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो आधी रात गुजर जाने के बाद तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तुम मेरी बात को तस्लीम करोगे? तुम मेरी बात को सच मानोगे? ये देखिए दिल में उतरने का तरीका देखिए। ये कोई दावत नहीं है, ये कोई दावत नहीं है। दावत की शुरुआत देखिए, पहले आप लोगों के दिल में कैसे उतर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखो कोई लश्कर छिपा नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद कहे कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है तो तुम मेरी बात को मानोगे? तो जितने नीचे बैठे हुए थे, ऐ चिमनी बाजार वालों सुनो, जितने नीचे बैठे हुए थे सबों ने बैग ज़बान होकर के कहा, क्या कहा? कालू, ये दमा मुजक्कर का सेगा है, कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बचपन से हमने आपके साथ, बचपन से हम आपके साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, आपके साथ पिए हैं। आप बचपन से लेकर के आज तक हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। हमने कभी आपको किसी को धोखा देते हुए नहीं पाया है। झूठ बोलते हुए हमने कभी आपको नहीं देखा है। जो आप अगर कह रहे हैं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, तो ऐ मोहम्मद हम आपकी बात को तस्लीम कर रहे हैं, हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम आपको सच्चा मान रहे हैं। नहीं कोई जरूर कोई लश्कर होगी इस पहाड़ के पीछे। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बचपन से लेकर के अब तक हमने आपके साथ खाया है, पिया है, बाजार में गए हैं हम, लेकिन हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। देखिए तब अल्लाह के रसूल ने कहा, इससे एक चीज़, एक पॉइंट ये मिला कि जो दावत दे रहा है, जो तबलीग कर रहा है, जो कुरान की दावत दे रहा है, जो हदीस की दावत दे रहा है, उसकी दावत देने से पहले की ज़िंदगी साफ सुथरी हो, ताकि उसकी बातों का असर दूसरों पर पड़े। सुनिए, उसके बाद नबी ने कहा, सुनो ए पहाड़ के नीचे बैठे हुए लोगों, सुनो, तुम लोगों ने जो कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो ऐ लोगों सुनो, जब मैं बंदे के मुआमले में झूठ नहीं बोलता हूँ, जब मैं बंदे के मुआमले में
झूठ नहीं बोलता हूँ तो उस अल्लाह के मामले में मैं कैसे झूठ बोलूंगा। ऐ लोगों सुनो, मैं अल्लाह की तरफ से नबी बना करके भेजा गया हूँ। गारे हिरा में मेरे पास कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, मैं नबी बना करके भेजा गया हूँ। सुनो ऐ लोगों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तुफलिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आदम, अरब के भी मालिक तुम बन जाओगे, आजम के भी मालिक बन जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो। यहाँ से दावत शुरू कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। ये देखिए दावत का तरीका, ये देखिए तबलीग का तरीका। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मैं पैगंबर बना करके भेजा गया हूँ, ऐ लोगों मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। जैसे ही ये दावत पेश की अल्लाह के रसूल ने लोगों के सामने, ऐ चिमनी बाजार वालों सुनो, सबों ने अपने अपने सर नीचे कर लिए हैं। अब कोई झूठ नहीं बोल पा रहा है। अभी तो सब सच मान गए अल्लाह के रसूल को कि आपकी बात सच है, कोई आप झूठ नहीं बोलते हैं। और जैसे